30ویں پارے سے قرآن مجید کے اختتام کا آغاز ہوتا ہے، اور آخری پارے کی مناسبت سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اس میں آخرت کی تیاری پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. پارہ بھی آخری ہے اور تیاری بھی آخرت کی کرواتا ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ایک ذمہ داری ادا ہو رہی ہے اور ایک خوشی کا موقع ہے، حالانکہ یہاں سے ایک آغاز ہوتا ہے. قرآن ہمیں وہ طاقت، وہ قوت، وہ ایمان اور وہ تقوی بخشتا ہے جس کے ذریعے ہم آخرت کی تیاری بہتر طور پر کر سکتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں. اس پارے کی صورتیں دیگر قرآن مجید کے مقابلے میں چھوٹی اور مختصر ہیں. بہت کم الفاظ میں مختلف چیزوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. وہ تمام موضوعات جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں اس پارے میں آ کر سمٹ جاتے ہیں. الفاظ میں اختصار، عبارت میں اختصار کے ساتھ جامعیت بھی ہے اور بہت گہرائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کریں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جو شخص اپنے انجام کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی کی طرف اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے، وہی دراصل کامیاب ہو سکتا ہے. اور جو شخص اپنی منزل کو، اپنے آخری ٹھکانے کو، اپنے گھر کو بھول کر اس زندگی کا سفر طے کرے، اس کا اختتام کسی بھی اینڈ پہ ہو سکتا ہے. وہ منزل کے سوا ہر دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس نے سفر اختیار کرتے وقت منزل کو سامنے نہیں رکھا. کیونکہ اگر منزل سامنے ہو اور سفر اسی ڈائریکشن میں ہو تو ہی انسان وہاں تک پہنچتا ہے. لہٰذا اس بارے میں ہر سورت پڑھتے وقت اسی چیز کو ذہن میں تازہ رکھیے. سورت النبأ، نبأ کا مطلب ہوتا ہے بڑی خبر، اہم خبر. اہم خبر، عظیم نہیں، اہم خبر. النبأ، اہم خبر. آغاز ہی آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست طریقے سے ہو رہا ہے کہ امپورٹنٹ نیوز، بریکنگ نیوز، بہت ہی اہم بات، ویری امپورٹنٹ. اور اس سورت کو نبأ کے علاوہ سورت عامہ بھی کہا گیا ہے. 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، اس میں 173 کلمات ہیں اور 970 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. عما اصل میں تھا عما، ان کا معنی ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اور ما کیا چیز، کون سی چیز. اور ان حروف جارہ میں سے ہے، اور جب ما پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مختصر کر دیتا ہے. عما کیسے پڑھا جائے گا؟ عما یتساءلون. یتساءلون باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا. یتساءلون وہ آپس میں پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ سے مراد اہل مکہ ہیں، ان کے حال پہ تبصرہ ہے. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اور ایک دوسرے سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آخرت کی بات آپ ہی نے کی تھی، آپ ہی نے اس کی خبر دی تھی، آپ ہی اس کی بار بار یاد دہانی کرا رہے تھے اور آپ ہی اس سے ڈرا رہے تھے. کیونکہ مکی صورتوں میں بہت زیادہ آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا ذکر بہت ہے. تو جب بھی کوئی ایسی صورت نازل ہوتی تو جو منکرین تھے وہ اس کے پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ تمسخر، مذاق اڑانے کے انداز میں یہ بات پوچھتے تھے، اچھا پھر وہ کب آئے گی، کس دن آئے گی. اور اسی طرح آپس میں بھی چیمہ گوئیاں کرتے کہ یہ ایک نیا ہی قصہ شروع ہو گیا اور ایک نئی ہی بات بہت اہم ہو گئی ہے اور ہر روز ہمیں یہی بات سنائی جاتی ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل مکہ کے آخرت کے بارے میں عقائد مختلف طرح کے تھے، ایک ہی طرح سب نہیں سوچتے تھے. کچھ کہتے تھے کہ یہ زندگی ہی بس زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہماری دنیا کی زندگی مگر بس یہی، اسی میں ہم جیتے مرتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. وہ کہتے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے وہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے. ان نظن الا ظنا، یہ تو بس ایک گمان سا ہی ہے، خیالی باتیں ہیں. وما نحن بمستيقنین،
اور ہم اس پہ یقین کرنے والے نہیں، ہمیں جتنا مرضی سمجھایا جائے ہم نہیں مان کے دیں گے. تو ان کے اسی رویے کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی اور کہا گیا عما یتساءلون، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. یعنی ان کا یہ مذاق اور ان کی آپس کی کانسپریسی اور آپس کی چیمگوئیاں اور آپس کی باتیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھ کے اس کا مذاق اڑانا، یہ اس بڑی چیز کے بارے میں ہے، اس بڑی خبر کے بارے میں ہے. نبأ ویسے ہی بڑی خبر ہوتی ہے، اہم خبر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ال لگ جائے تو وہ اور خاص ہو گئی، اور اس کی صفت العظیم آ جائے تو پھر تو بہت ہی بڑی ہے. تو یہاں قیامت کی خبر کو یا قیامت کے بارے میں ذکر کو کیا کہا گیا؟ النبأ العظیم، بہت بڑی خبر، بہت بڑی بات. سورۃ صاد میں بھی آتا ہے قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، کہہ دیجئے وہ ہے ہی نبأ عظیم، بہت بڑی خبر. یہ الگ بات ہے کہ تم اس سے منہ موڑے ہوئے، انتم عنہ معرضون، تم اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے، تم اس کا طرف دھیان نہیں دیتے. اور کیوں نہیں دیتے تھے؟ الہاکم التکاثر، دنیا میں مشغول ہو کے، حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں، کچھ اس کا مذاق اڑانے والے ہیں، کچھ اس کو ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں، کچھ سرے سے ہی اس کے بارے میں کوئی امید یا تذکرہ نہیں کرتے. فرمایا کہ تم سب کی رائے بھی ایک نہیں، بھانت بھانت کی بولیاں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تم اصل کے پاس سے بھی نہیں گزرے. کلا، ہرگز نہیں، یہ ایسے ہی ہے لا اقسم بیوم القیامہ جسے پیچھے گزرا، بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، خیالات وہ نہیں درست جو تمہارے ہیں. سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا کلا، یہ حرف ردع ہے، ریدا لائن، یا رد بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کسی بات کو رد کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور بہت شدت کے ساتھ ریجیکٹ کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے نا لا نہیں، اور ایک ہوتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، تمہاری سوچ بالکل غلط ہے. سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لگ پتا جائے گا، اردو میں تو اتنا وہ نہیں ہے، پنجابی میں اگر آپ اس کو ادا کریں تو بہت ہی شدید قسم کا ایکسپریشن ہے کہ ابھی تم نہیں مانتے، یعنی تم نہیں مانتے نہ مانو، تمہیں جلد پتا چل جائے گا. اب یہ جو ہے نا بہت ہی ہلکا سا ترجمہ ہے، تمہیں جلد پتا چل جائے گا، دل پہ نہیں لگتا. جیسے پنجابی میں کہتے لگ پتا، ویسی تمہیں جلد اس کے بارے میں سمجھ آ جائے گی. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا، وہ سارا منظر سامنے آ جائے گا، تو وہ لوگ جو اس کو بھولے رہے، دنیا میں غفلت کا شکار رہے، اس سے کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول سچ لے کر آئے تھے. وہی تو اصل سچائی تھی جس کو ہم نے مان کے نہیں دیا. عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا. ثم، پھر، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان کی سب باتیں بیکار ہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. اور یہاں کلا اور سیعلمون کی تکرار جو ہے مبالغے کے لیے ہے کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، اور ہوش میں آؤ، یہ ہونے والا ہے، تمہارا انکار تمہیں فائدہ نہ دے گا. اور اگر اس بات کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو. جس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے جو تم دیکھتے ہو آج، تو وہ رب وہ بھی کر دکھائے گا جو تم آج نہیں دیکھ رہے. تو آج ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، ان کی طرف متوجہ کیا گیا. سب سے پہلے اس زمین کی طرف جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، الم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادن بچھونا، کیا ہم نے زمین کو مہد نہیں بنایا. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، یعنی ضرور بنایا. سوال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم سوچیں کیا واقعی زمین ایسی ہی نہیں جیسے بتایا جا رہا ہے؟
کیسی؟ مہاد کس کو کہتے ہیں؟ مہد یمہد سے تمہید، پھیلانا، بچھانا، ہموار کرنا. یہ جو کتابوں کے شروع میں تمہید لکھی بھی ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کہ کتاب پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے کا ذہن تیار کیا جائے، یعنی راہ ہموار کی جائے نفس مضمون تک پہنچنے سے پہلے. اور ویسے بستر بچھانے کے لیے آتا ہے تو اس کی ساری سلوٹیں وغیرہ درست کر کے بالکل اس کو سیدھا کر دینا تاکہ انسان اس پر آرام کر سکے. تو جس طرح ایک بستر مہاد، بچھے ہوئے بستر کو کہتے، لپٹے ہوئے کو نہیں. جیسے ایک بچھا ہوا بستر دعوت دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، تو اسی طرح یہ زمین ہمارے لیے ایک پرسکون گہوارہ ہے جو ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ آرام سے ہم اس پر اپنے کام کاج کریں، چلیں پھریں، کھائیں پیئیں، مختلف کام کریں. تو الم نجعل الارض مہادا، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ واقعی حقیقت نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کھونٹے نہیں بنایا. جبال جبل کی جمع ہے، اور اوتاد وتد سے، واوتادال. وتد کہتے ہیں خیمے کے اس قلعے کو یا کھونٹے کو جس کے ساتھ باقی رسیاں باندھ کر خیمہ لگایا جاتا ہے، یعنی سینٹرل پلر جو ہوتا ہے. تو کھونٹا یا کیل یا بڑی میخ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو اس طرح گاڑا جائے کہ اس کا کچھ حصہ باہر بھی رہے، جس سے دوسری چیز کو باندھا جا سکے. تو پہاڑ بھی زمین پر اسی طرح ہیں جیسے کیل ٹھونکے ہوئے ہیں یا کیل گاڑے ہوئے ہیں. جس چیز سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلعہ کہتے ہیں نا. کھونٹی، کھونٹی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ کپڑے لٹکاتے ہیں. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ایسی چیز کہ جس پر کسی اور چیز کا انحصار بھی ہے، دوسری چیز اس کے ساتھ بندھی ہوئی بھی ہے. تو پہاڑ جو ہیں وہ زمین کو باندھے ہوئے ہیں اور فکس کیے ہوئے ہیں، اور زمین کی جو کرسٹ ہے اس کے اندر جو پلیٹس ہیں مختلف، ان کو ہلنے سے روکتے ہیں. ان کو زمین کے اندر کا جو لاوا ہے اس کے اوپر جمائے ہوئے ہیں تاکہ انسان اس کے اوپر اچھی طرح سے رہ سکے. یعنی زمین کے اندر جو مختلف پلیٹس ہیں ان کو ایک دوسرے پر پھسلنے اور ٹکرانے سے روکتے ہیں. یعنی زمین پر ہر تھوڑے فاصلے پر پہاڑ جو ہیں وہ اوپر سے نیچے تک، اندر تک جا کر ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین اپنے اپنے مقام پر ٹکی ہوئی ہے، وہ ہلتی نہیں پھر، اور نیچے کا حصہ اوپر سے ایک طرح سے جڑا ہوا ہے. والجبال اوتادا، سورۃ نازعات میں آتا ہے والجبال ارساہا، اور رواسی کا لفظ بارہا آپ نے پیچھے پڑھا. تو زمین اور پہاڑوں کی طرف کیوں متوجہ کیا گیا؟ کہ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. اور ویسے بھی آتا ہے نا کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا کام ہے. تو جس رب نے یہ کام کر دیے اس کے لیے قیامت لانا کیا مشکل ہے؟ تمہارے لیے آخر اس حقیقت کو سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ پھر مزید کچھ نشانیاں دکھائیں. پہلے بڑی نشانیاں، پھر انسانوں کے اندر کی نشانیاں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور بنایا ہم نے تم کو ازواج میں، جوڑے. ازواج زوج کی جمع ہے، اور یہ کم کا حال ہے. کم کون ہے؟ ہمارا حال ہے کہ ہمیں کس حالت میں پیدا کیا؟ ازواج میں. اور ازواج میں جو بڑی چیز ہے وہ ذکر اور انثی کا زوج ہے، یعنی جوڑے جوڑے ہوتے ہوئے، جوڑے بنا کر. جیسے سورۃ روم میں آتا ہے نا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو سورۃ روم میں بہت سی آیات اور نشانیوں کا ذکر ہے، اور اس میں خاص طور پر ازواج کو لفظاً بتایا گیا کہ نشانیاں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور یہاں پر ڈائریکٹ کلام ہے، بات وہ ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ مختصر الفاظ میں اور مختصر انداز میں ان سارے حقائق کو بہت فورسفل طریقے سے سمجھا دیا جائے گا، یہ یاد دہانی کرا دی جائے گی. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ بھی اللہ کی نشانی. ایک انسان ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی مرد ہے اور کوئی عورت ہے. اور اسی طرح زوج کا لفظ جو ہے انواع کے لیے بھی آتا ہے، اقسام، یعنی ہم نے تم کو مختلف اقسام میں پیدا کیا. لائک واٹ؟ ڈفرنٹ ریسز جو ہیں، رنگ جو ہیں، نسلیں جو ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں.
اور اس کا ذکر بھی پیچھے گزرا ہے سورۃ روم میں. یعنی ان دو لفظوں کی تفصیل کے لیے آپ سورۃ روم کے حصے پڑھ لیجئے، جس میں انسانوں کی زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف اور نسلوں کا اور قسموں کا، وہ سب اس میں مینشن کیا گیا ہے، سب تفصیل وہاں موجود ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ایک اور بڑی نشانی، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ. پیچھے اس کو بطور خاص لفظ نشانی کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہاں ڈائریکٹ. اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سبات، راحت کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ. ثبت یثبت کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، کام چھوڑ دینا. مسبوت کہتے ہیں مردے کو، کیونکہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے نا، یہ کرتا رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. موت سارے کام چھڑا دیتی ہے. ابھی تو ہمیں بہت مصروفیت ہے نا، فراغت نہیں ہوتی کوئی عبادت کرنے کی، کوئی نیکی کرنے کی، کوئی اچھا کام کرنے کی. کیا کریں، بہت مصروف ہے. لیکن جب موت آتی ہے تو پھر ساری مصروفیت ختم ہو جاتی. تو مسبوت جو ہے مردہ ہوتا ہے. تو سبات، سبتا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹ دینا، منقطع. اور سبت کا دن کیوں سبت کا دن کہلاتا تھا؟ اس دن سب کام کاج چھوڑ دو. اب جب کوئی شخص کام نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آرام کرتا ہے. تو اس لیے سبات کا معنی کیا کیا گیا یہاں؟ آرام کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ، آرام کا باعث، راحت کی چیز. نیند کو آرام حاصل کرنے کا ذریعہ یا چیز بنا دیا. نیند بذات خود نہیں راحت ہوتی، نیند ذریعہ ہے، مینز ہے. اور آپ دیکھیے کہ دونوں میں کتنا زبردست تعلق ہے. جب انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو کام چھوٹ جاتے ہیں، کام ہوتے ہی نہیں ہے، کٹ جاتے ہیں نا، منقطع ہو جاتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نیند آ جاتی ہے. اچھا، نیند آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں. اب وہ جو نیند والا ٹائم ہے وہ تو بظاہر تو آرام ہے، لیکن اس میں آپ کو تو کچھ خبر نہیں. تو نیند جو ہے وہ ذریعہ ہے کس کا؟ آرام حاصل کرنے کا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز، آرام کا ذریعہ. سورۃ فرقان میں آتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا. اور یہ کرتا کون ہے؟ نیند کون لاتا ہے؟ اللہ. اگر اللہ نیند نہ لائے آپ خود نہیں لا سکتے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. اور دوسری جگہ آتا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس. یہ جو اللیل ہے نا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سنگل لام ہے، یہ رسم قرآنی ہے. اگر آپ عام عربی لکھیں گے تو آپ کو 2 لام لگانے پڑیں گے. جیسے اللطیف میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. قرآن مجید میں جہاں بھی کہیں لام آیا ہے، بعض اوقات صرف سنگل آیا ہے اور بعض اوقات ڈبل بھی آیا ہے. اور یہ خط عثمانی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن بیسیکلی اس میں الموجود ہے، یعنی معرفہ کا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور بنایا ہم نے رات کو. کیا بنایا؟ لباسن، لباس بنایا. لباس جو ہے لبس یلبس کا معنی ہوتا ہے لباس پہننا، اپنے اوپر کچھ اوڑھنا. اور لبس یلبس ہوتا ہے شک میں ڈالنا. ما یلبسون پیچھے پڑ چکے آپ، کنفیوز کرنا. تو لبس یلبس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، لباس پہننا. اور لباس جو ہے عربی میں ایک بہت جامع لفظ ہے. اس میں ڈریس کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کا لباس بھی بتایا گیا ہے، یعنی ڈھانپنے کی چیز. یعنی صرف ڈریس نہیں بلکہ کوئی بھی ڈھانپنے کی چیز. تو شوہر بیوی کے لیے کیا ہے؟ لباس ہے. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بیوی کے عیب چھپانے چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پہلے کہا گیا ہن لباس لکم، عورتوں سے بات شروع کی گئی ہے. وہ عورتیں یعنی بیویاں تمہاری، تمہارا لباس ہیں. تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کا لباس بننا چاہیے. تو کیا مطلب ہے؟ پھر عیب پوشی کرنی چاہیے. قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں آپ؟ یعنی بیوی کا فرض کیا بنتا ہے، یا بیوی سے کیا مطلوب ہے؟ اور صرف بیوی سے مطلوب نہیں، شوہر سے بھی مطلوب ہے کہ وہ شوہر کے عیبوں کو چھپائے، ان کو عیاں نہ کرے. کیونکہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے، فزیکلی بھی اور ویسے بھی. اب ایسی صورت میں جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے عیب و ہنر اتنے ہی زیادہ اس پہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی جتنی خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں جانتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا.
اور جو جس کی جتنی برائی جانتا ہے اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ گزارا کرنا. اب ایسے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ نے ایک دوسرے کے اندر سکھ رکھا ہے، نعمت ہے، وہاں پھر کانٹے بھی ہوں گے، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوں گے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو چھپانا ہے. کیونکہ انسان گھبرا اٹھتا ہے نا، بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور ایسے میں جب دوسرے لوگ کہیں کہ فلاں کا شوہر تو بہت ہی اچھا اور میرا شوہر تو بہت خراب ہے، تو وہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. ہر ایک کو ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ وہ دور سے دیکھ رہا ہے نا، لیکن گواہی اس کے جو قریب سے دیکھتا ہے، جانتا وہ جو قریب سے دیکھتا ہے. تو ایسی صورت میں ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. اب اگر آپ کسی بھی کمی کا ہر وقت ذکر کرنا شروع کر دیں تو وہی آپ کے ذہن پہ چھا جائے گی. اگر آپ کسی کے ہر وقت عیب بیان کرنا شروع کر دیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ زیادہ بادر کرے گا اور آپ کو تکلیف دے گا. تو بہتر کیا کہ ایسی چیزوں کو ڈھانپ دیا جائے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اور ساری خراب چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے نا، ڈھانپ دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر جب اچھی چیزوں کی طرف دھیان رکھتا ہے تو انسان آبویسلی اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر سارے ماحول پر ہوتا ہے. شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے جب خوش ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور خاندان برادری میں بھی عزت بنتی ہے اور ایک پورا ماحول جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. اور جب دو میں کھٹ پٹ ہوتی ہے تو وہ دونوں کے ماں باپ کے لیے بھی مصیبت اور سامنے بچوں کے لیے بھی، اور رشتہ دار، برادری، ہمسائے، پورا معاشرہ اس سے متاثر ہونے لگتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جب کوئی بڑا مرحلہ ہو تو اس وقت شکایت کی جا سکتی ہے، حل تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا ہر وقت تذکرہ کرنا کہ یہ خرابی ہے، وہ خامی ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس سے انسان کے اندر ناشکرا پن آتا ہے. اور پھر کیا کہا گیا حدیث میں کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ شوہر کی ناشکری ہوتی ہے. اب ہوتا ہے کہ مرد بھی عورتوں کے عیب بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ اتنے زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوتے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ ذہن پہ سوار رکھے اور انہیں کو ڈسکس کرتے رہے. اس میں عورتیں حساس ہوتی ہیں، حساس طبیعت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ چپتی ہیں، پھر وہ بہت بڑی بھی بن جاتی ہیں زیادہ تکرار سے، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں اگلی جاتی ہیں اور پھر وہ اور مسئلے پیدا کر دیتی ہیں. تو ایسی صورت میں اس کا حل کیا ہے؟ صبر. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. جب صبر نہ ہو تو یہی آیت پڑھ لیا کریں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. جنت کی قیمت ہے، ایک جنت کی پرائز پے کرنی پڑے گی. مردوں کے لیے صبر اور معاملوں میں زیادہ، وہ بڑے بڑے مسئلے ہیں باہر کے ان کے، اور وہ بھی ایک امتحان ہے. لیکن عورت کا امتحان اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کا گھر، یعنی جو اس کا دائرہ کار ہے وہی اس کا، ہر ایک کا امتحان وہی ہے جہاں وہ رہتا ہے. irrelevant چیزیں اس کا امتحان نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ زندگی کا سفر خوبصورت بنانے کے لیے کہ صبر کرے. تو لباس کا ایک معنی کیا ہے؟ پردہ پوش، دوسرا ہے عیب پوش، اور اسی طرح لباس کا معنی باعث تسکین بھی ہے، یعنی سکون کا باعث بھی. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بھی ہیں، ایک دوسرے سے واقف بھی ہیں، ایک دوسرے کا عیب بھی چھپاتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رات کو اللہ نے لباس بنایا، پردہ پوش بنایا، اور پھر عیب پوش بھی ہے نا. رات میں بہت سارے گناہ چھپ جاتے، عیب چھپ جاتے نا. کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو چھپ گئے، تو عیب پوش بھی ہو گئی اور باعث سکون بھی ہے. تو یہ تینوں معنی آ گئے نا اس میں. تو لباس راحت بھی، پردہ پوش بھی، عیب پوش بھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بہرحال وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ پوش بنایا. بہت سارے اس میں مسئلے مسائل ڈھک جاتے ہیں، انسان سو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں پھر سویرے اٹھتا تو بھولا ہوا ہوتا ہے. ایسا تھا نا کہ اینڈ آف دا ڈے جب ہوتا ہے سارا دن مسئلے مسائل ہوتے ہوتے اور رات ہوتی ہے تو بہت کچھ ذہن پہ چھایا ہوا ہوتا ہے نا، اور آپ ایک گھبراہٹ کے عالم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلا دیتا ہے، جب آپ سویرے اٹھتے ہیں تو کتنی ساری باتیں خود ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ چلی جاتی ہیں. تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ رات. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت. نہار کا لفظ ہے نہر ینہر سے، اور اس کا ایک معنی جھڑکنا بھی ہوتا ہے. معاش معیشت کا وقت، عاش یعیش عیش سے زندگی بسر کرنا، اور معاش وہ جس سے انسان زندگی کی گاڑی چلا سکے، یعنی کمائی کے لیے کمانا. معاش جو ہے مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی ہے، اور ظرف میں اگر یہ ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو
کیا معنی ہوگا؟ کمائی کا وقت، کمائی کی جگہ اصل میں دن جو ہے نا وقت کے ساتھ ہے زیادہ، تو اس کو ظرف زمان ہی کہیے، مکان نہ کہیے، ٹھیک ہے؟ تو معاش کیا ہے؟ ظرف بھی ہے، یعنی کام کا وقت بنایا ہے. دن کیا ہے؟ کام کا وقت، تاکہ زندگی گزر بسر سکے. اور خاص طور پر یہ انسانوں اور حیوانوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ انہیں کو اپنے کھانے پینے کے لیے کام کاج کی ضرورت پیش آتی ہے. باقی عام لوگ جو ہیں پتھروں کو یا باقی مخلوق کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عیش زندگی کو کہتے ہیں. اور زندگی کس کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی، حیوان کی. اور معاش کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ انسان کو، حیوان کو. تو جس طرح انسان نکلتے ہیں اسی طرح جانور بھی نکلتے ہیں. کس لیے؟ کام کاج کرنے کے. لیکن کچھ جانور رات کو نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جانور جو ہیں وہ دن کو نہیں نکلتے، وہ رات کو نکلتے. کئی ایک جانور ایسے. لیکن خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک فطری ترتیب رکھی کہ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے. لیکن اب انسان نے کیا کیا؟ بجلی کی ایجاد سے رات کو بھی دن بنا دیے، اور اب وہ دن کے علاوہ رات کو بھی کام کرتے ہیں. نائٹ ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن وہ رات کا کام جو ہے اگرچہ انسان کر سکتا ہے، مگر ایک لمبے عرصے تک اگر انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور یعنی فطرت کے اگینسٹ جانا کبھی بھی انسان کے فائدے میں نہیں ہوا. اب اس وقت ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. اس میں کافی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جب لوگ مستقل طور پر راتوں کو جاگتے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ایک اور نشانی، بنینا بنایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، تمہارے سر کے اوپر، کیا؟ سبعن سات، شدادن شدید. اور شدید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مضبوط، سخت. دو معنی ہوتے ہیں، مضبوط اور سخت. سبعن سات شدادن، مضبوط سخت. سات سخت مضبوط بنائے. یہ نہیں بتایا کہ کیا. obviously آسمان ہو سکتے ہیں، لیکن بعض نے اس سے طبقات یعنی اسفیئرز بھی مراد لیے ہیں. بعض نے کہا پردے، بعض نے کہا چھت، کسی نے برج، کسی نے کچھ. لیکن قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، یہاں بھی آیا نا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، تو وہاں کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، یہ آسمان کو ہم نے بنایا. تو اس لیے زیادہ قریب ترین معنی کیا ہے؟ آسمان. لیکن حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ آسمان لکھا نہیں ہوا. دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، سورۃ قاف آیت 6. تو ان دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے لیے بنینا کا لفظ آتا ہے. اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آپ نے پڑھا کیا؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، چھت. تو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سات سخت بنائے. اچھا یہ سبعًا شداد جو ہے یہ سورۃ یوسف میں بھی آیا، اور وہاں یہ کس کے لیے آیا ہے؟ مصیبت کے سال. وہاں شداد کا لفظ مصیبت کے معنوں میں آیا ہے. ثم یأتی من بعدہ سبع شداد، اس کے بعد 7 مصیبت یعنی قحط کے سال آئیں گے. وہاں بھی اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہمارے اوپر 7 مضبوط اللہ نے آسمان یا جو بھی اس نے مخلوق بنائی وہ رکھے ہماری حفاظت کے لیے، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. اور کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے سورج یا چراغ روشن. سراج سین رجیم، اسی سے لفظ سورج بھی نکلا ہے. اور سرج کہتے ہیں زین کو. زین کس کی ہوتی ہے؟ گھوڑے کی. اور اسرجا کا معنی ہوتا ہے زین لگانا. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ چراغ. عربی میں کسی بھی چراغ، کسی بھی قسم کے چراغ کے لیے، خواہ وہ آپ کا بلب ہو یا کوئی لالٹین ہو یا کچھ، ان کے لیے لفظ سراج استعمال ہوتا ہے. اور لالٹین وغیرہ کے لیے، خواہ کوئی تیل سے جلے یا کوئی کسی اور چیز سے جلے. تو سراج کا کیا معنی ہے؟ چراغ. اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ سورج کی طرف. اور کیسا ہے یہ سراج، کیسا ہے یہ چراغ؟ وہاجا، وہاج ہے. وہاج کا لفظ جو ہے وہجن سے، اور وہجن کہتے ہیں بھڑکنے کو. اور وہجا یہ ہے جو وہجن کا معنی سخت روشنی کا ہونا بھی ہے، بہت چمکدار ہونا، یعنی بھڑکنا، بہت چمکدار ہونا. اب آپ دیکھیے کہ کتنا ایکوریٹ لفظ. سورج کے اندر کتنے طوفان ہیں، وہ بھڑکتا بھی رہتا ہے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت روشنی بھی ہے. کچھ چیزیں بھڑکتی ہیں مگر روشن نہیں ہوتی، لیکن یہاں دونوں چیزیں ہیں، نہایت گرم، بہت روشنی دینے والا اور بہت روشن ہونے والا. اور وہاج فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اور اگر غور کیا جائے تو سورج جو ہے
یہ سارے کام کرتا ہے. اور زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 3,30,000 گنا. 3,30,000 گنا بڑا ہے زمین کے مقابلے میں. زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ اچھا میں اردو میں نمبرز بول رہی ہوں، شاید پوری طرح سمجھ نہ آئے. 330,000 ٹائمز بڑا ہے زمین سے سورج جو ہے. اور فاصلہ کتنا ہے یہاں سے وہاں تک؟ 9,30,00,000 میل. اور اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ. اور اس کا ڈائمیٹر کتنا قطر؟ 8,62,000 میل. اور زمین کے قطر سے 109 گنا زیادہ ہے. اور یہ جو سٹار ہے سورج کا، یہ تو بہت چھوٹا ہے. اس سے بعض ستارے 108 گنا بڑے ہیں. ان کا ڈائمیٹر 108 گنا بڑا کس سے؟ سورج سے بھی. سپر سٹار جو ہیں وہ آپ نے تو زمین پہ ہی بنائے ہوئے. لیکن وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے سورج بہت روشنی دینے والا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اگر ٹائم ہو تو آپ ان میں سے ایک ایک نشانی کے اوپر ذرا غور کریں تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ ساری